ایک سوال اور ارشاد فرمایا ہے، تحریر فرمایا ہے کہ علماء دیوبند نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تائید کی، اور جب افغانستان میں ایک قادیانی کو سنسار کیا گیا ہے تو علماء دیوبند نے اس پر احتجاج کیا۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی، آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے، کہیں سن لیا ہوگا، کسی نے گپ لگائی ہوگی، کسی نے دیوبند کا اور قادیان کا رشتہ جوڑنے کے لیے قصہ گھڑ لیا ہوگا، یا ممکن ہے اسے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو۔ اصل قصہ یہ ہے کہ نعمت اللہ خان قادیانی تھا، اور غلام احمد قادیانی نے اسے کابل بھیجا تھا تاکہ امیر کابل اس کو سنیں، اس کی دعوت قبول کر لیں اور افغانستان قادیانی ہو جائے۔ انہوں نے جب اس کو سنا تو علماء کے یہاں پیش کیا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ فلاں شخص کو نبی مانتا ہے۔ علماء نے کہا یہ مرتد ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ چنانچہ پتھر مار کے اس کو ہلاک کر دیا گیا، اور اس وقت یہ واقعہ ہے 43 ہجری کا، اب 1444 ہے نا، 1343 میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، 99 سال گزر گئے۔ اب چھوڑ دو یار ان قصوں کو اور ان جھوٹوں کو۔ تو اس زمانے میں مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری ایک پرچہ نکالتے تھے، اس کا نام تھا اہل حدیث، اور وہ لاہور سے نکلتا تھا اور 7 روزہ تھا۔ تو مولانا ثناء اللہ صاحب باوجود اس کے کہ وہ قادیانیوں کو نہ صرف کافر کہتے تھے بلکہ ان کے مناظرے ہوئے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ، اور انہوں نے اس کو دیکھا بھی ہے، بات چیت بھی ہوئی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس پہ اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو آدمی مرتد ہو جائے اس کو قتل کیا جائے، اور مرتد ہوتا ہے وہ 2 وجہ سے، ایک تو وہ کفر کا ارتکاب کرے، اور دوسرے وہ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائی تھی، اسلام کو چھوڑنے والا اور مسلمانوں کی قوم کو چھوڑ کر کفار کا حمایتی۔ تو چونکہ حنفیت کا رد ہر جگہ کرنا ہوتا تھا تو مولانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے تحریر فرمایا کہ حدیث پہ عمل نہیں ہوا، اگرچہ قادیانی کافر ہیں لیکن حدیث میں 2 چیزیں آئی ہیں، تو اس نعمت اللہ میں ایک چیز پائی جاتی تھی اور وہ اسلام کو چھوڑ دینا، تو اسے کیوں پٹھانوں نے مار دیا؟ یہ ان کے پرچے میں لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے۔ یہ ہے نا نقصان کہ جو حدیث دیکھی فتویٰ دے دیا، جو حدیث مل گئی اس پہ فتویٰ دے دیا۔ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب تک حدیث کا مکمل مطالعہ نہ کرے کہ اس حدیث کے اگینسٹ کوئی اور حدیث بھی آئی۔ خلفائے راشدین نے اس پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ بہت سی شرائط ہیں، ہر طرف کو نظر ہوتی ہے، پھر کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے۔ تو مولانا ثناء اللہ صاحب نے دیوبند کے موقف کے خلاف فتویٰ دیا، اور انہوں نے کہا اس میں ایک چیز پائی جاتی تھی کہ وہ ختم نبوت کا منکر تھا، لیکن مسلمانوں کی کس جماعت کو چھوڑ کے وہ الگ ہو گیا تھا، اس لیے سزا نہیں ملنی چاہیے تھی۔ تو سزا مرتب تھی 2 چیزوں پہ، تو ایک ہوئی ایک نہیں ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی ابو المعاصر رحمۃ اللہ علیہ نے 10 صفحے کا رسالہ لکھا تھا اس بات کے رد میں، اور حضرت نے اس میں 10 صفحوں میں یہ رسالے کا نام تھا قادیانی مرتد کی سنگساری اور مولوی ثناء اللہ کی غم گساری۔ تو یہ دیوبند نے رسالہ لکھا تھا، حضرت قاری ثناء اللہ صاحب نے نہیں لکھا تھا، انہوں نے تو اعتراض کیا تھا۔
تو اس لیے آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ایسے نہیں ہوا۔ موطا امام مالک کا حوالہ دیا ہے حضرت نے اس رسالے میں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے حالات پوچھے۔ بنو سور ایک قبیلہ تھا، اس کا وفد آیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کوئی بات سناؤ جو تمہارے ہاں پیش آئی ہو، کوئی نئی بات۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے یہاں ایک آدمی مرتد ہو گیا تھا اور ہم نے اسے ختم کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس قتل پر کچھ نہیں فرمایا، لیکن دو باتیں کہیں۔ ایک تو فرمایا کہ اسے 3 دن کی مہلت دے دیتے، فوراً ہی کیوں قتل کر دیا، اور ایک فرمایا اسے چھوڑ دیتے، توبہ سمجھاتے، ممکن ہے توبہ کر لیتا۔ نہ تم نے اسے توبہ کی طرف مائل کیا، نہ اسے 3 دن کی مہلت دی اور قتل کر دیا۔ قتل پہ کچھ نہیں کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ امیر المومنین کو کوئی حدیث سنانے والا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 باتوں پہ قتل فرمایا تھا، آپ اس پہ اعتراض نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ پورا قصہ یہ حضرت کے رسائل میں مل جائے گا۔